رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المالک پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف روز جزا ہی کا مالک نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس کی کائنات میں اس نے مختلف چیزوں کا جن کو مالک بنایا وہ ان کا بھی مالک ہے، تمام مالکوں کا مالک، اور وہ جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی مالک۔ وہ زمین و آسمان کا مالک، ارض و سما کا مالک، لیل و نہار کا مالک، بر و بحر کا مالک، شجر اور حجر کا مالک، ان پہاڑوں کا مالک، دنیا اور آخرت کا مالک، شمس و قمر کا مالک۔ گویا میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم کہیں بڑا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو ہمارے ہاتھوں کی رسائی سے باہر ہے، اور ہاتھ تو کیا ہمارے عقل کی رسائی سے بھی باہر ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ ان گنت ستاروں کا مالک ہے، وہ ملائکہ اور روح کا مالک ہے، وہ زمین کے ذرے ذرے اور باقی کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک ہے۔ اور وہ صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان تمام چیزوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے پورے قبضے میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں کے لیے جو ضابطہ حیات مقرر کیا وہ اسی کی پابند ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ عارضی طور پر کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں ایک محدود وقت کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کر سکیں یا ان میں ان کا کچھ اختیار بھی ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی وہ اسی کے کنٹرول میں ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی ہے حقیقی ملکیت، اسی کی ہے بادشاہت، اور اس کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، جن سے بھی مدد کی امید رکھتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ کھجور کی گٹلی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک سفید سی جھلی ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اور کسی چیز کا، حتیٰ کہ ایک معمولی ہلکے پھلکے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ وہ اس کی مرضی سے نہیں بنا، وہ اس کی مرضی سے کام نہیں کرتا، وہ اس کے اختیار میں نہیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا مالک الا اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ تمام مختلف چیزوں میں وقتی طور پر تھوڑا بہت کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور وہ بھی دراصل حقیقی طور پر اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ سبا میں آتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجئے
پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کے قبضے میں کوئی چیز ہے یا ان کے اختیار میں کچھ چیز ہے یا کچھ وہ بگڑی بنا سکتے ہیں یا کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں، تو ان کو پکار کے دیکھو مدد کے لیے۔ وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، یعنی ان کا اختیار ہے ہی نہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، کوئی شراکت نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں، لا يخلقون شیئا، وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، کسی اور کے مالک تو کہاں، وہ خود اپنے بھی مالک نہیں، خود اپنے سے بھی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، اور نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر کچھ قدرت رکھتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی وہ مالک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری روح کا مالک بھی وہی ہے، جب اس نے چاہا اس جسم میں داخل کر دی اور جب چاہے گا لے جائے گا، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اس کے پاس بہت عزیز اور گراں قدر قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں جو اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ ایسے میں انسان بعض اوقات بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھے، اس قدرت کو یاد رکھے، اور اس کے ساتھ اس کی حکمت اور اس کے علم کو یاد رکھے، تو پھر اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو چاہے وہ واپس جب چاہے لے لے، کیونکہ اس کا اصل مالک وہ ہے۔ ہم تو اپنے نفس کے بھی مالک نہیں، اپنے بچوں کے مالک نہیں، ہمارے پاس جو زمین میں نعمتیں ہیں جتنی بھی، ان کے بھی حقیقی مالک ہم نہیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ عطا کی ہیں، اور جب چاہے وہ ان میں سے جس چیز کو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا اصل مالک تو وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، یعنی تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ دینا چاہیں، تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، یعنی جو اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے بس وہی تمہیں ملے گا۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بے فکر ہو جانا چاہیے، اس بات سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ کوئی اور اس کو کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور اسے کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ دینے والا وہی ہے جس کے پاس کچھ ملکیت ہے اور جس کے پاس کچھ اختیار ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے حبیب ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر میں، بھلائیوں میں بہت کچھ حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کسی قسم کا کوئی دکھ مجھے نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں
اور نہ کسی بھلائی کا، کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں بے بس اور بے اختیار پاتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ہر چیز دراصل اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی مالک ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے جب وہ حج پہ جانے کے لیے تلبیہ پڑھتے تو وہ کیا کہتے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، مگر تیرا ایک شریک ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، کہتے تھے کہ تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، یعنی جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ان کے بارے میں بھی سمجھتے تھے کہ ان کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اور یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اور جب ہم کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہوں، کچھ بھی چاہیں، تو حقیقی مالک کے آگے فریاد کریں کہ اے اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور جب تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو اس طرح انسان کی دعا کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے حقیقی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مالک ہے تو پھر باقی سب اس کے مملوک ہیں، باقی سب اس کے اختیار میں ہیں، اور ان کے دل بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ظالم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اسے اذن نہ دے، کیونکہ اس کے پاس جو وقتی اختیار ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کیونکہ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پر کسی کو اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور جو آگے اس کے پاس اس کے ساتھ ہے ان کے لیے بھی حقیقت میں وہ آزمائش ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ سارے اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔